الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان، اس کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دین کی سمجھ دی، توحید والا بنایا۔ موضوع بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت ہر زمانے کے لحاظ سے ہمیشہ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے، جو یہاں تھوڑے بہت جو بھی لوگ موجود ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی باتیں دین کی دعوت کے تعلق سے سنیں، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو سنیں، اس پر عمل کریں اور پھر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس سلسلے میں ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو دین کی دعوت، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعوت دین کا مفہوم واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مقصود اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، بعث بعد الموت، ملائکہ، اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتین، ان تمام چیزوں کی دعوت دینا دعوت دین میں شامل ہے۔ اگر آپ کسی کو نماز کے بارے میں سمجھاتے تو یہ بھی دعوت دین ہے، توحید کے بارے میں سمجھاتے تو یہ دعوت دین ہے، آخرت کے بارے میں سمجھاتے یہ دعوت دین ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں سمجھاتے یہ دعوت دین ہے۔ یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ دعوت دین میں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے گناہ، نیکی اور خیر و بلائی کی جو چیزیں بتائی ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کرے گا وہ خیر و بھلائی سے ہمکنار ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لوگوں کی رہنمائی کرنا اس سلسلے میں، لوگوں کو بتانا احسن طریقے سے، حکمت و دانائی کے ساتھ، یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ دعوت دین میں آتی ہیں۔ دعوت دین، دعوت کا جو لفظ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس کی نسبت خود اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں اپنی طرف کی ہے، خود اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 52، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ رب العالمین جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ دار السلام سے مطلب جنت ہے، امن والے گھر کی طرف اللہ رب تعالیٰ بلا رہا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو
اس چیز کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ایک اور یہ سمجھیں کہ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں کیا ہیں؟ کون ہیں؟ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ سب سے بزرگ، برتر، اعلیٰ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ کس لیے لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا؟ صرف دعوت دین کی وجہ سے، لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے، اس کلمے کو یاد دلانے کی وجہ سے جو لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے وجود سے پہلے کچھ بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو لیا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں وہ چونٹیوں کی شکل میں تھی، ان سب سے اقرار لیا اس بات کا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مسلمان، غیر مسلمان، یہودی، نصارہ، مجوسی، صابی، ہندو، جتنے بھی فرق ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہاں الہ العالمین تو ہمارا رب ہے۔ اسی چیز کی، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ سورہ زمر پڑھیں تو اس میں جو اللہ رب العالمین نے بالکل آخری وقت کا، جنت و جہنم کا، اہل ایمان کا، اہل جنت اور اہل دوزخ کا جو تذکرہ کیا ہے، تو فرشتے پوچھیں گے ان لوگوں سے جو جہنم کی طرف جن کو لے کر کے لے جایا جائے گا۔ قرآن شریف میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ جب وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو انبیاء کرام کا مشن، یہ جو دعوت کا جو فریضہ ہے، یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ ہر نبی کا شیوہ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان کو مبعوث فرمایا۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس پیغام کو لے کر کے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہندوستان میں بھی لوگ آئے ہیں، ہر امت میں، اور یہ بھی ہے کہ ہر زبان میں رسول بھیجے ہیں، ہر زبان میں رسول آئے ہیں۔ پیغام کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لگانا، طاغوت کی بندگی سے بچانا۔ کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ کچھ بھی ہو، شجر ہوں، حجر ہوں، پہاڑ ہوں، ندی ہوں، نالے ہوں، پتھر ہوں، آگ ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی قبر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پوجا عبادت کی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ طاغوت ہے۔ اور انبیاء اکرام اسی طاغوت سے بچانے کے لیے لوگوں کو آئے تھے، اس سے بچانا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی جو ہماری بنائی ہے یہ بڑی مقدس پیشانی ہے، بہت ہی مقدس چیز ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، غیروں کے سامنے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب ڈرانے والے تھے یا خوشخبری دینے والے تھے، جنت کی بشارت دینے والے تھے یا جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ جو ہم دعوت کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجیے، معمولی نہ سمجھے اس چیز کو، دنیا کی سب سے اچھی بات، دنیا کی سب سے بڑی چیز، دنیا کی سب سے بڑی دولت دعوت دین ہے، سب سے بڑی دولت۔ حدیث میں کوٹ کروں گا اس سلسلے میں آپ کے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا طریقہ ہے اور میں اسی طریقے کی طرف بلا رہا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ کی طرف میں حکمت و دانائی اور بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے اور روشن چراغ بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی سے عبارت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں دوسری جگہ حکم دے کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کو لوگوں تک بتا دیجئے۔ قرآن شریف کی شکل میں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، احادیث کی شکل میں جو چیز بھی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم سب مکلف ہیں اس بات کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں، اس کو حفظ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں۔ ہم سب داعی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں لوگوں کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کس وجہ سے؟ کیا ہماری کوئی خوبصورتی کی وجہ سے ہم سے یہ بات کہی گئی؟ مالداری کی وجہ سے ہم سے یہ بات کہی گئی؟ نہیں، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر یہی صفت ہم سے ختم ہو جائے، ہمارے اندر یہی چیز نہ ہو، ہم کسی کو برے کام سے روکنے کی کوشش نہ کریں، تو کیا ہمارے اندر ایمان بچے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع
فبلسانی وإن لم يستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تم میں کا اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ جہاں ہاتھ کا بس ہے وہاں آدمی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اپنے بیٹے پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے بھائی پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، جہاں اس کا بس اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں میں اس کو روک سکتا ہوں اس برائی سے، تو وہ اس کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، حکمت و دانائی کے ساتھ کسی کو بھی منع کر سکتا ہے جو بھی کوئی برا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ اس کو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اگر برائی کو ہم ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو ہاتھ سے بھی نہ روکیں، زبان سے بھی منع نہ کریں، دل میں بھی برا نہ جانیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کا کون سا درجہ ہے، کس حیثیت کا ہمارے اندر ایمان ہے۔ اور یہی دیکھ لیں آپ کہ دعوت کا جذبہ نکل گیا، لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف تو لوگ کرتے پھر رہے ہیں، لوگ معروف کرتے پھر رہے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کرتے پھر رہے ہیں، لیکن منکر سے روکنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ دونوں چیزیں ہیں لازم و ملزوم، امر بالمعروف، بھلائی کا بھی حکم دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لوگوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا، سماج اور معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین بات، اب دیکھتے ہیں جج ہیں وہ اپنے ججمنٹ سناتے ہیں، وکیل ہیں وہ اپنے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نیتا اپنے بھاشن دیتے ہیں، تمام چیزیں ہیں دنیا میں، لوگ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے اچھی بات وہ ہے جو انسان کے منہ سے میرے دین کے تعلق سے نکلے، جو دعوت کے تعلق سے نکلے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے، کوئی جج ہو، کوئی نیتا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی فلسفی ہو، کچھ بھی ہو، سب ایک طرف ہیں، میرے داعی کی بات ایک طرف ہے، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں۔ سب سے بہتر قول، سب سے بہتر بات اسی کی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حق ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے یہاں پر جو داعی، جو دعوت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس کے ساتھ میں ہے وَعَامِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرے۔ قول اور عمل دونوں کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، عمل قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ خود تو زمانے بھر کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں اور اپنا جو گھر ہے وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، بچے بیکار ہیں، خود اپنی ذاتی زندگی بیکار ہے، اور ویسے ٹی وی پہ، چینلوں پہ، دروس میں لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، اور اپنے بچے تک کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے، خود نماز ادا نہیں کر سکتے، خود نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت کی پابندی نہیں کر سکتے۔ دعوت کے لیے ضروری ہے، کامیاب دعوت تبھی ہوگی جب انسان عملی طور پہ پختہ اور مضبوط ہوگا، کیونکہ لوگ اس میں اسوہ ڈھونڈتے ہیں، لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی دعوت کب اثر انداز ہوگی، کب لوگ آپ کی دعوت پہ عمل کریں گے؟ جب آپ کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہوگا، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کریں گے بھی آپ کی۔ نماز کی دعوت دیں آپ اور خود نماز نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے کی لوگوں کو تلقین کریں، خود نہ پڑھیں آپ، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ آپ کی بات پہ یقین کر لیں اور آپ کی بات کو مانیں؟ نہیں۔ تو پہلی چیز دعوت کے لیے ضروری ہے کہ پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 باتیں ہم نے یہاں سے سیکھ لی وہاں سے سیکھ لی، نہیں۔ قرآن کی تفسیر، قرآن ہر زبان میں موجود ہے، جس زبان میں آپ چاہتے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔
ریسرچ کیجیے اس پہ، علماء کرام کی تفسیروں کو دیکھیے، قرآن شریف کو پڑھیے۔ اب لوگ ایسے ہوتے ہیں دائی بنے گھوم رہے ہیں، پورے زمانے میں گھومتے پھرتے ہیں یہاں سے وہاں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن شریف میں اللہ رب العالمین یعنی ایک آیت کو وہ کوٹ نہیں کر سکتے کہاں سے کہی گئی ہے کہاں نہیں کہی گئی۔ تو پہلی چیز یہ ہے بھئی انجینئرنگ آدمی کوئی پڑھا دے گا ایسے بغیر انجینئرنگ پڑھے ہوئے؟ یہ ممکن ہے؟ دائی جب آپ بنے، دعوت کا کام جب آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو پہلے اس کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، اس کے اصول پڑھیں، اور پھر جس چیز کی دعوت آپ کو دینا ہے اس کے بارے میں مطالعہ کریں۔ نماز کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو نماز کی مکمل جانکاری آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر دائی کے سامنے تمام مسائل آتے ہیں، نماز کے مسائل بھی آئیں گے، توحید کے مسائل آئیں گے، اسماء و صفات کے مسائل آئیں گے، زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے، بیع و شرع کے مسائل بھی آ سکتے ہیں، تمام چیزیں آئیں گی۔ تو لازمی ہے دائی کے لیے کہ وہ اپنے مطالعے میں صحیح کتابیں رکھے، قرآن اور حدیث کو رکھے، اور روزانہ ریگولر اس کو پڑھتا رہے، دلائل کو یاد کرتا رہے، تبھی انشاءاللہ اس کی دعوت کامیاب ہوگی۔ تو فرمایا اس شخص سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جو آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، صحابہ اکرام کے لیے۔ امام قرطبی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ہر مسلمان کو، دیکھیں آپ، ہم اللہ کی اس آیت کے مصداق ہیں اگر ہم ایسا کرتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اگر ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو ہم شامل ہیں اللہ کے اس قول میں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ہر مسلمان کو شامل ہے جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو چیز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی ہم یہی سوچتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، اللہ رب العالمین ہماری پکڑ نہ کرے۔ انہی میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ دعوت دین بھی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ فرمایا جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہوگا جیسا اس نے کسی کو بلایا ہے اس کے لیے اجر ہوگا۔ مثلا میں نے ان کو دعوت دی نماز کی، میری وجہ سے، میرے سمجھانے سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، ان کو اجر ملے گا، جیسا اجر ان کو ملے گا ویسا ہی مجھے ملے گا۔ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے اجر میں سے کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوگی، کچھ نہیں کم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل ایمان کی خوبی ان کی صفت اور ان کی علامت ہے۔ تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایسا نہ کریں ان کے ایمان میں کچھ نہ کچھ تو نقص ہے۔ جو اور تو بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن شریف کا مطالعہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، حدیث کا مطالعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کس وجہ سے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہی وجہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ان کی صفت ہے یہ۔
اسی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہمارے اسلاف کرام بادیہ نشی صحراؤں سے اٹھنے والے کہاں سے اٹھی تھی؟ اس کی تجدید بھئی دین کی دعوت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، تب سے ہی یہ دین چلا آ رہا ہے۔ توحید اسی وقت سے چلی آ رہی ہے، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوا شروع سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء اکرام لے کر کے آئے، توحید سب کا مشن رہا ہے۔ شریعتیں چینج ہوتی رہی ہیں، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوا کبھی بھی۔ اگر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء اکرام سے پہلے سب نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ شریعت الگ ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری شریعت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، اس میں کافرہ اور مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی خود کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود کافرہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائی کا نکاح جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں روزے رکھنے کی کیفیت الگ تھی، ہمارے زمانے میں الگ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور دیکھیں تو مکہ کی زندگی آپ پوری اٹھا کر کے دیکھ لیں، باجماعت نمازی فرض نہیں تھی، شراب تک حلال تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو لوگ یہ بھی تھا کہ نماز پڑھتے تھے، اور کوئی ضرورت پڑی تو آپس میں باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ تو شریعتوں میں چینجنگ ہوتی رہی ہے، لیکن جو دین تھا، دین ایک ہی تھا، وہ تھی توحید کی دعوت، اس میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری علامت ہے، ہماری نشانی ہے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں بھی اپنی تجارت کرتا ہوں، آپ بھی کوئی کسی پیشے سے جڑا ہوگا، کوئی کسی پیشے سے جڑا ہوگا۔ ہم کا روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سب سے بہترین مال کہا ہے، اس کو بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بھی نہیں بلکہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، کہنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صادق و مصدوق، سچے ہیں، ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کسی بات کو اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات کتنی اعلیٰ و افضل ہوگی۔ فرمایا فواللہ لأن یہدی بک رجلا واحد خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سب سے بڑی جائیداد ہے تمہارے لیے۔ اگر ہم کسی ایک شخص پہ کوشش کریں حکمت و دانائی کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم عمل صالح کرنے والے بھی ہوں۔ یہ عذاب الہی سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو بات ہے نا، توحید کی دعوت، توحید پہ عمل کرنا، اللہ کی وحدانیت و یکتائی پہ عمل کرنا، برائیوں سے بچنا، نیکیوں پہ چلنا، نیکیوں کی دعوت دینا، یہ جو بھی اس زمانے میں کر رہا ہے، وہ یا کسی زمانے میں کیا یا کرے گا، وہ اس پورے روئے زمین کے اوپر احسان کرتا ہے، پوری روئے زمین پہ احسان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے عذاب صرف نیک لوگوں کی وجہ سے نہیں بھیجتا۔ اور آپ دیکھیں، آپ کتنی بڑی حدیث میں آئے کہ جب تک ایک آدمی بھی توحید والا رہے گا، ایک آدمی
جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے دل کے اندر توحید ہوگی، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ قیامت آئے گی برے لوگوں پہ، جو دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین تمام نیک لوگوں کو اپنے پاس بلا لے گا۔ احسان ہے یہ۔ اور اگر ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، تو یہ خود ہم اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینہ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها۔ بخاری شریف کی روایت۔ آپ نے دعوت کی مثال دے کر کے بیان فرمایا، یعنی ایک کشتی سے مثال دی جو دو منزلہ ہے۔ لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ کون اوپر بیٹھے گا کون نیچے بیٹھے گا، تو کچھ لوگوں کے نام اوپر میں آئے، کچھ لوگوں کے نیچے آئے۔ جن لوگوں کے نیچے آئے وہ نیچے بیٹھ گئے، اوپر والے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے۔ پینے کے جو پانی کا جو انتظام تھا، پانی کا انتظام کہاں تھا؟ وہ اوپر تھا۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے۔ اب نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی بار بار اوپر جانا پڑ رہا ہے اور ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں کہ اسی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ لیتے ہیں اور یہیں سمندر سے پانی لے لیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بتاؤ ذرا ان لوگوں کو اگر کسی نے نہیں روکا تو کون ڈوبے گا؟ کیا جو تختہ اکھیڑنے والے ہیں وہی ڈوبیں گے؟ بس اوپر والے جنہوں کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، کیا وہ نہیں ڈوبیں گے؟ نہیں، سب ڈوبیں گے۔ کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے۔ اسی طریقے سے اس سماج اور معاشرے پہ مصیبت آئے گی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تو کرنے اور نہ کرنے والے سب جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں خوش ہونا، نہیں بھائی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو بیٹھے ہیں اپنے، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، بھائی ہمارا یہ برائیاں کر رہے ہیں، یہ تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں اور کان پہ جوں نہیں لگ رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دین سمجھائیں، حکمت و دانائی کے ساتھ دین پڑھیں، دین پہ عمل کریں۔ دعویٰ کافی نہیں ہے، دعوے میں سچا ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے، اور وہ ہے عمل صالح اور ہمارا کردار۔ ہم داعی بنیں، داعی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا علماء کرام سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو کچھ ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں نے جو بھی کچھ سنا، ہم نے کہا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دعوت دین کا شیدائی بنا، ہمیں دعوت دین کرنے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔